پہلی بات تو یہ کہ عورت مارچ اگر حقیقت میں عورتوں کے حقوق سے متعلق ہوتا تو شاید بہت سے لوگ اس کی تائید کرتے، اور سب سے پہلا اس کا سپاہی میں ہی آپ کو میڈیا پر نظر آتا۔ میں دین کا ایک طالب علم ہوں، ادنا درجے کا طالب علم ہوں۔ عورت کو مہر دیا جائے، میراث کے حصے سے محروم نہ کیا جائے، گھریلو تشدد کا نشانہ نہ بنایا جائے، قرآن سے شادی نہ کرائی جائے، جائیداد میں حصہ دیا جائے، غیرت اور کاری کے نام پر قتل نہ کیا جائے، بلا عذر طلاق نہ دی جائے، نان و نفقے کا شاندار اور عمدہ انتظام کیا جائے، میراث، ترکے اور جائیداد میں فوری حصہ ملنے کے لیے نظریاتی کونسل اور اسمبلی سے فوری قوانین بنوائے جائیں۔ یہ سارے وہ ٹاپک ہیں جن پر میرے بڑے بھرپور میڈیا پروگرام ریکارڈ پر موجود ہیں۔ ان تمام موضوعات پر میں نے گفتگو کی ہے، کمپین کی شکل میں گفتگو کی ہے، مگر مجھے بہت دکھ ہے، بہت افسوس ہے، ہم نے اس مارچ میں تو عجیب طرح کے مناظر دیکھے۔ ان مارچ میں اس طرح کا تو ہم نے کوئی مطالبہ نہیں دیکھا، نہ ایسی کوئی ڈیمانڈ دیکھی، بلکہ میرا جسم میری مرضی، میں ایسے بھی بیٹھ سکتی ہوں، پردہ اپنی آنکھوں پہ کر لو، مرد کو جانور بنا کر گلے میں پٹا ڈالنا، کھانا خود بنا لو۔ حتیٰ کہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کراچی کے اندر ایک مارچ میں ایک سٹیائے ہوئے بوڑھے بڑے میاں نے کہا نکاح تو انگریز کی سازش ہے، نکاح جو تمام مذاہب کے اندر ہے اس کے بارے میں کہا یہ تو انگریزوں سے چلا ہوا ہے، نکاح ہمارے تمام کے تمام فسادات کی جڑ ہے۔ یہ ایک مارچ کے اندر ایک بڑے میاں بوڑھے نے یہ کہا ہے۔ جب اس طرح کے بےہودہ نعرے سامنے آئیں گے، مجھے بتائیے ان نعروں کے اندر قیام، طعام، لباس، علاج، معالجہ، نان و نفقے کا کوئی مطالبہ ہے؟ کیا اس کی کوئی ڈیمانڈ ہے؟ پھر کہا جا رہا ہے آزادی چاہیے۔ سوال یہ کس سے آزادی چاہیے؟ شوہر سے، ماں باپ سے، بہن بھائیوں سے، حکومت سے، ریاست سے؟ دنیا کا قانون یہ ہے کہ مجمل، مبہم، ناقابل فہم اور نہ سمجھ آنے والا نعرہ اور مطالبہ کھوکھلا ہوتا ہے، منزل تک نہیں پہنچا سکتا، اپنے اندر کوئی تاثیر نہیں رکھتا۔ یہ واضح تو کرے نا کس سے آزادی، کب، کس طرح کی آزادی؟ اس کے ساتھ ساتھ یہ نعرہ بھی فضول ہے کیونکہ جسم ہمارا اپنا ہے ہی نہیں۔ یہ جو ہے میرا جسم نہیں ہے بھائی، آپ کا جسم، کسی مرد کا جسم اس کا اپنا نہیں ہے۔ ایک مسلمان کا عقیدہ یہ ہے نہ مرد کا جسم اس کا اپنا ہے، نہ عورت کا جسم اس کا اپنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے۔ اسی لیے اسلام میں خودکشی حرام ہے، قانون میں بھی حرام۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، تم اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ سورہ نور آیت نمبر 31 کے اندر قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، مرد بھی اور عورتیں بھی اپنی نگاہیں پست رکھیں۔ اگر آنکھیں میری ہیں، اللہ تعالیٰ یہ حکم کیوں دے رہے ہیں؟ سورہ احزاب آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، عورتیں گھر سے باہر نکلیں حجاب، عبایا، برقع، پردے کا اہتمام کیا کریں۔ اگر میرا جسم میرا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کی صاحبزادیوں عورتوں اور ان کی ازواج مطہرات کو اور ساری مومنات، مومنین اور تمام کی تمام خواتین مسلمات کو یہ آرڈر اور حکم کیوں دیا جا رہا ہے؟ فطری طور پر بھی یہ نعرہ غلط ہے۔ آپ بتائیے کوئی آدمی اپنے جسم کو بوڑھا ہونے دیتا ہے؟ اپنے چہرے پہ جھریاں برداشت کرتا ہے؟ میرا جسم میری مرضی، اگر آپ کی مرضی ہے تو آپ کا جسم بوڑھا کیوں ہوتا ہے؟ جبکہ آپ تو کوئی اپنے جسم کو بوڑھا نہیں کرنے دیتی ہیں، نہ میں کرنے دیتا ہوں۔ آپ کے چہرے پہ جھریاں کیوں آتی ہیں؟ کیوں آپ کے کرس پڑتے ہیں؟ پتہ چلا بیمار ہم ہوتے ہیں، اللہ کی امانت۔ میرا جسم اللہ کے حکم کے مطابق چلے گا، میرا جسم اسلام کے حکم کے مطابق چلے گا۔